سورہ بقرہ اس طرح پڑھنے سے میں نے اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے ہوتے ہوئے دیکھے، پوری زندگی لوگوں کی بدلتی اور خوبصورت ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ٹائم ہے جو آپ کو اس کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے، ایک روایت میں یہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو جب میں نے اس کو سمجھ کر کے پڑھنا چالو کیا تو میں ایک قرآن ٹیچر کے ساتھ جڑی، جہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے، تو وہاں پہ میری ایک بہن سے بھی ملاقات ہوئی جن کی شادی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ نے پڑھنا چالو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے اندر جو بھی چیزیں آئی ہیں نا، پڑھنے سے پہلے نیت کی تھی کہ اللہ جو بھی اس کو پڑھنے سے نا ہمارے جو اس کے اندر جو بھی چیز ہو، اس کے ہر ایک چیز پہ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے اور آپ آسانیاں کر دیجیے گا۔ تو ہم لوگ نے جب اس کو پڑھنا چالو کیا تو اس بہن کی نا کچھ پرابلمس تھی، جس کی وجہ سے ان کے شوہر مطلب ٹھیک نہیں تھے، بری عادات تھی وغیرہ تھی، ان کے شوہر نے ان کو جلا ولا بھی دیا تھا۔ تو ان کے ابو اتفاقاً وہاں پہنچتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کو واپس لے آتے ہیں۔ کافی ٹائم 2 سال سے وہ اذیت سہ رہی تھی، نہیں بتا رہی تھی اپنے گھر والوں سے۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کی ڈیورس ہو گئی۔ پھر ان کی شادی کو نا 9 سال ہو چکے تھے، اور وہ 9 سال کے بعد اس قرآن سے یعنی سورہ بقرہ سے جڑے ہم لوگ، اور وہ جڑی اور وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ تو وہ میرے آنکھوں کا دیکھا یہ مطلب جو ہے معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بس ہم لوگ نے یہ نیت کر کے پڑھنا اسٹارٹ کیا اور ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ اللہ اس کے اندر جو کچھ آیا ہے نا اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ کے آپ توفیق بھی دیجیے۔ اور پھر اس کے بارے میں پتہ چلا، اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا۔ تو ابھی پڑھتے ہوئے نا، سمجھ کر کے پڑھتے ہوئے نا، آدھا گھنٹہ ہم لوگوں کا کلاس 1 گھنٹہ ہم لوگوں کا کلاس ہوتا تھا، جس میں اس کے بارے میں پوری سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ روز جانا 10 آیتیں، 3 آیتیں، ایسے 15 آیتیں ہوتی تھیں۔ تو پھر ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے، اور اس میں بتایا بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ دعا مانگو۔ اور کیا کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے کہ میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، ان دعا مانگنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس کی برکت سے جو اس کی 2 آیتیں ہیں آخری کی ہیں، وہ ہر وقت وہ میں کہتی 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، اور پڑھ کر کے اللہ سے دعا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا، ان کے رشتے آتے تھے مگر ڈھنگ کے نہیں آتے تھے۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا، اور 9 سال ان کی شادی کو ہو گئے تھے، تو طلاق کو ہو چکے تھے، کوئی وہ نہیں تھا، اور وہ سب اپنی محنت کر کے جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرتی تھی اپنا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا کہ ان کے لیے ان میرڈ ہم عمر کا لڑکا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو دیکھنے صورت میں بھی بہت خوبصورت، بہت اچھے، کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان کی پرسنالٹی بھی اتنی اچھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نکاح کرا دیا ایسے شخص سے جو ان میرڈ بھی ہے، اس کی بہت ہی بڑھیا جو ہے مطلب جاب ہے باہر، اور کیے جا کہتے ہیں، اور وہ اس لڑکے نے ان کو پسند کرا، مین چیز یہ، اور ہم عمر، پرسنالٹی بھی اچھی، ہر چیز اچھی، اور ان کے بچے کو بھی اس نے ایکسیپٹ کیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معجزے کر دینے پر قادر ہے۔ دوسرا معجزہ یہ کہ ہمارے کلاس میں ایک آنٹی آتی تھی جن کو بہت سالوں سے ڈپریشن تھا، کم سے کم ان کو 11 سال ہو گئے تھے ڈپریشن میں، اور وہ صرف دوا کھاتی تھی اور دوا کے سہارے ہی رہتی تھی، اور وہ دن بھر زیادہ تر بس کام کر لیا پھر وہ سوتی ہی رہتی تھی۔ مطلب کچھ جو دوائیاں ہوتی تھیں تو ان کو بس دماغ کا سکون ہی چاہیے ہوتا تھا، اور وہ سوتی رہتی تھی۔ پھر ان کے وہاں ایک ریلیٹیو ان کی پہنچی جو ہمارے کلاس سے جڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے جا کر کے ان کو بتایا اس کلاس کے بارے میں، اور انہوں نے کہا چلو تم سننا۔ تو وہ الحمدللہ جب ہم لوگ کی کلاس میں آئی، ابھی ان کو آتے ہوئے نا صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، ان کو اپنے اندر نا بہت ساری چینجز ملنا چالو ہو گئی، بہت مزید ڈپریشن میں تھی وہ، تو 11 سال سے تھی۔ تو دھیرے جب انہوں نے آ کر کے قرآن کو سننا چالو کیا، ترجمے کے ساتھ، صرف سنتی تھی، کچھ نہیں کرتی تھی، سننا چالو کیا،
اور شکر الحمدللہ ایک ہفتہ بھی گزرا تھا، ان کو اپنے اندر چینجز آنے لگے۔ اب ان کو میں سنتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، جب وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے گئی بات، تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ آپ کا یہ ڈپریشن، تب جب انہوں نے ساری جانچیں وغیرہ کی اور جو مطلب ہوا وہاں پر، تو بالکل مزید ٹھیک ہو گئی تھی، جو 11 سال سے دواؤں پر چل رہی تھی۔ تو شکر الحمدللہ ان کی ساری دوائیں چھوٹ گئیں اور وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ کلاس میں بھی آتی ہیں ہم لوگوں کے۔ تیسرا معجزہ یہ میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ جو میری آنٹی، ایک آنٹی آتی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ پیرالائسس ہو چکی تھی اور وہ بول بھی نہیں پاتی تھی، بہت مشکل سے وہ اپنی بیٹی کو اس کلاس میں لے کر کے آتی تھی، قرآن کی صرف سنتی تھی اور جو سمجھ میں آتا تھا لکھتی تھی اور ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھاتی تھی۔ اس قرآن کی فضیلت سے، اس سورہ بقرہ کو سننے کی برکت سے، وہ بھی سمجھ کر کے، ود میننگ، سننے کی سمجھ سے صرف 1 گھنٹہ روز سنتی تھی، اور اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیٹی جو بول نہیں پاتی تھی اور اس کا ہاتھ پیر کام نہیں کرتا تھا، شکر الحمدللہ وہ اب اپنے پیروں سے چل کر کے کلاس میں ہمارے آتی ہے سورہ بقرہ کی۔ تو معجزے ہوتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی طریقے سے پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ پڑھنا بہت زیادہ فضیلت، اگر آپ صبح اپنے روز ڈیلی سورہ بقرہ پورے نہیں پڑھ بھی سکتے ہیں نا، تو آپ کو کیسے پڑھ لیں؟ ہمارے استادہ نے بتایا کہ آپ روز آنا نا اس کی جو ہے نا 2 آیتیں پڑھ لیں، 2 آیتیں، وہ بھی مگر سمجھ کر کے پڑھیں، اور دل میں نا درود ابراہیم پڑھ کے پڑھیں، اور پھر سمجھ کر کے پڑھیں اور کہیں کہ اللہ میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہوں، میں عمل کروں گا اس پہ انشاءاللہ، مجھے توفیق دے۔ اور دوسری بات، آپ کیا کریں، جیسے آپ نے سورہ بقرہ جو ہے نا قاری راشد کی لگا لی اس میں، موبائل میں، آڈیو میں، اور اس کے بعد اس کو کیا کریں، دماغ گھر میں بجائیں، جس سمے آپ فری ہوں، مطلب آپ گھر کا کام کاج کر تو رہی ہوں مگر آپ کسی سے بات نہیں کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کا دماغ اس سورہ بقرہ کی طرف لگا ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح سے سورہ بقرہ کو سن سکتی ہیں، اور اس کے پاس ایک گلاس کا پانی رکھ دیں اور جو ہے تو اس کے بعد جب پوری مکمل ہو جائے تو پھر درود ابراہیم پڑھ لیں، اور پھر لمبی سی گہری سی سانس لیں جس میں 3 مرتبہ اللہ 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 کر کے کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا ہے آپ اپنی رحمت سے دعا کریں، آپ کی اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کی دعا کریں، اور اس کے بعد وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گی، اور اپنے گھر میں برکت دیکھیں گے، اپنے گھر میں چینجز دیکھیں گے۔ اگر آپ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی بندش ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کی جاب نہیں لگ پا رہی ہے، آپ کی جاب میں رکاوٹ ہے، آپ کے گھر رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، جلن حسد پیدا ہو گئی ہے، آپ کے بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، آپ کے شوہر آپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، آپ سے دور رہتے ہیں، یا مطلب جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا نا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نا دور فرما دیں گے۔ اور روزانہ اس کی مگر تلاوت ضرور کریں، چاہے 2 ہی پیج پڑھیں، 1 ہی پیج پڑھیں، اگر ہو سکے تو آپ پوری پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے کر لیں کہ فجر میں آپ نے تھوڑی پڑھ لی، پھر تھوڑی آپ نے ظہر میں پڑھ لی، اور پھر آپ نے تھوڑی عصر میں پڑھ لی، اور پھر تھوڑی مغرب سے پہلے آپ نے پوری اس کو مکمل کر لی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو سورہ بقرہ کا آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد اول آخر درود پڑھ کر کے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کریں، اپنا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی رکاوٹ ہو، آپ کریں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے جو معجزے دیکھے ہیں اس کی برکت سے، تو آپ کریں۔ اور میں بھی مطلب مجھے کسی چیز میں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا جا رہا تھا، تو الحمدللہ جب میں نے سورہ بقرہ اسی طرح سے سننا چالو کی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو وہ چیزیں مجھے بہت زیادہ باڈر کر رہی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاید میرے دماغ میں ڈالا اور دل میں ڈالا، اور میں نے اس کو سورہ بقرہ کو جو ہے نا سننا چالو کر دیا، اور الحمدللہ میں سارا گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی، مگر میں کسی سے اس دوران بات نہیں کر رہی ہوتی تھی، میں درود شریف پڑھ کر کے اس کو سننا چالو کر دیتی، اور میں اس کے دوران کسی سے بات نہیں کرتی، میرا دھیان جو ہے نا بس سورہ بقرہ کی طرف لگا ہوتا ہے کہ میں اس کو سن رہی ہوتی تھی اور اپنی زبان سے پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو اس کے پاس ایک گلاس بھی رکھ دیتی تھی پانی کا، جس کی آفس کو میں اس کے بعد جب وہ پوری مکمل ہو جاتی تھی تو اس پانی کو میں پی بھی لیتی تھی، اور الحمدللہ میں جتنا شکر اللہ کا ادا کروں، وہ کچھ ہی دنوں، میرے 7 دن کے اندر الحمدللہ وہ چیز میری ریکور ہوئی۔ تو آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کہ ایک حدیث میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ آخری کی 2 آیات آمن رسول سے آخری تک جس گھر میں پڑھی جائے گی 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا. بس یہ شرط یہ ہے کہ موبائل وغیرہ کے ذریعے سے گانے وغیرہ نہ بجے تو اس کے بعد ٹھیک. اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن رسول سے ختم سورہ تک کہ جو شخص رات کو پڑھ لے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی وہ ہر شر اور مکر سے محفوظ رہے گا. تو یعنی کہ جب آپ بالکل سونے جا رہے ہو بیڈ پہ آ جائیں تب اس کو پڑھ لیں آخری 2 آیات کو. اور اس دعا کو یہ آخری 2 آیات کو پڑھ کر کے جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی 100 قبول ہوگی. اور میں نے اس کی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ جس طرح سے میں نے پڑھی تھی کلاس میں جا کر کے وہ میں نے اس میں ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں 5-5 10-10 منٹ کی سورہ بقرہ کی. اگر آپ چاہیں تو وہاں پر جا کر کے روزانہ 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی ویڈیو ایک کلپ سن سکتی ہیں اور اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے اور آپ کی ساری پریشانیوں کو حل فرمائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.